بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر قتل کے معاملے میں، کسی کی جان لینے کے معاملے میں بدلے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے لوگوں کو قصاص کا حکم دے رہا ہے، قصاص کے بارے میں بتا رہا ہے۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو، اور یہ آیت اس وقت اتری تھی جب دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ان میں سے بنو نذیر طاقتور تھے، اور بنو نذیر نے بنو قریظہ کو ہرا دیا تھا جنگ کے اندر۔ تو جب بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل کرتا تھا تو بنو قریظہ کے آدمی کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس سے کچھ پیسے لے کر یا پھر کوئی بھی جو سامان ہوتا ہے یا جانور وغیرہ کچھ لے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، قتل کرنے والے کو، قاتل کو یہ چیزیں لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل اس آیت کے اندر یہی حکم دیا کہ اللہ نے قتل کے معاملے میں برابری کا بالکل حکم دیا ہے، قتل کے بدلے قتل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے 45 نمبر آیت، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ ہم نے ان کے درمیان، یعنی بنی اسرائیل کے درمیان میں، بنی اسرائیل کے اندر ہم نے یہ فرض کیا تھا ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور جو بھی جہاں بھی زخم لگائے اس میں بھی ویسے ہی برابر کا زخم لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل برابری کا حکم دیا ہے۔ اور یہ چیز آج کے اگر زمانے کے حساب سے ہم بولے تو لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے پرشاسن کی طرف سے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، سماج کے اندر سے جرم کو اور اسی طرح سے کسی پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، قصاص کا ہونا، بدلے کا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص، یعنی کہ برابر بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس چیز میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنی ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، جس میں موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قتل کے بدلے قتل کا حکم دیا، یہ کب ہے؟ جب کوئی انسان کسی کو جان بوجھ کر ایسے ہتھیار سے مارے جس سے قتل ہو جاتا ہے، اور قتل کرنے کے ارادے سے مارے، جیسے تلوار ہے یا بندوق ہے، گولی چلا دی، اس کے ذریعے اگر کسی کو مار رہا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ناحق مار رہا ہے تو یہ اس کو کہلاتا ہے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا۔
ہے نا، جان بوجھ کر قتل کرنا یعنی بغیر کسی گناہ کے، جس کو قتل کیا گیا اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، ناحق اس کو قتل کیا گیا، اور قتل بھی کیا ایسی چیز سے جس سے انسان قتل ہو جاتا ہے، جس کو بدن میں لگنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے نا، جیسے تلوار ہے، تلوار سے مارا، ظاہر سی بات ہے تلوار سے مارنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، گولی چلا دی، تو ایسی صورت میں قتل کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن اسلام نے صرف یہی پہ بس نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا اللہ نے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے یعنی قتل کرنے والے کے لیے کوئی چیز معاف کر دی ہے نا، یعنی کہ جو جس کا قتل ہوا ہے، مقتول کے جو گھر والے تھے، خاندان والے تھے، اس نے قتل کرنے والے کو معاف کر دیا، تو پھر یہ معافی قبول ہو جائے گی، ہے نا، اسلام کے اندر یہ معافی جائز ہے۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو کرنا کیا ہے، اچھے سے اس کی بات ماننی ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور پھر قتل کے بدلے میں وہ جو مانگ رہا ہے اس کو اچھے سے ادا کر دینا ہے، جو مال ہے، جو پیسہ وہ مانگ رہا ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن مال اور پیسہ بھی کتنا ہونا چاہیے وہ بھی اسلام کے اندر متعین ہے۔ بہرکیف تو اس کے اندر ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی، قتل کے بدلے قتل، اور اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا قتل کے بدلے میں، اگر جس کا قتل ہوا اس کے خاندان والوں نے معاف کر دیا تو یہ معافی اسلام کے اندر قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں کچھ مال دینا ہوگا، اور اگر بالکل ہی معاف کر دے تو پھر یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہے اسلام کے اندر۔ جو پہلے کی جو امت تھی، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پہلے کی جو امت تھی ان کے اندر مال کا بدلہ نہیں تھا، یعنی کہ اگر کوئی قتل کرتا تو یا تو اس کو قتل کیا جائے دوبارہ یا پھر بالکل معاف کر دیا جائے، تیسری کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بیان کیا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے، ہلکا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا اس امت پر خاص طور سے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اور دیا۔ پہلی امت میں کیا تھا، یا تو صرف معافی یا قتل کے بدلے قتل، لیکن اس امت کے اندر تین چیزیں ہیں، قتل کے بدلے قتل یا معافی یا تیسری چیز مال وغیرہ اگر دے کر معاملہ آپس میں سلٹا دیا جائے تو یہ بھی جائز، تو یہ اس امت کے اندر ہے۔ تو یہ قتل عمد ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا جائے، اور جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں، میں نے جو آپ کو بتایا۔ دیکھیں دل کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، ہمیں جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ سامنے ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے، سامنے ہمیں ایسا ہتھیار دکھائی دے رہا ہے جس سے انسان قتل ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ معاملہ وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آتا ہے دیت کا مسئلہ کہ بھائی بدلے میں اگر مال کے ذریعے سے سلٹانا ہو معاملہ آپس میں تو پھر کیسے سلٹائیں گے، اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے۔ تو مال کے ذریعے سلٹانے کا حل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ اگر مال دینا ہو تو 100 اونٹ ہے نا، 100 اونٹ، اور اگر اس کے پاس سونا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر اس کے پاس سونا ہے تو 1000 دینار سونا، 1000 دینار دینا ہے، اور اگر درہم میں دینا ہے تو اس کے لیے 10,000 دینا ہے، 10,000 درہم۔ مال میں 100 اونٹ، 1000 دینار، یا پھر 10,000 درہم۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں چونکہ سب شکل بدل گئی ہے اس لیے شاید سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اب تو کاغذ میں آ رہا ہے دینار بھی وہ سب کرنسی ہوتی ہے، یہ تو خیر رسید ہوتی ہے، لیکن اصل جو سونا چاندی ہے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اونٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے، اونٹ مہنگا ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، درہم میں 12,000 درہم کر دیا اور دینار میں 1200 دینار کر دیا، کیونکہ اونٹ کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ تو اصل جو ہے اونٹ ہے، 100 اونٹ کے برابر قیمت یا پھر 100 اونٹ خرید کر دینا ہے کس کو، اگر مال کے ذریعے سے معاملہ سلٹانا ہے، جس کو قتل کیا اس کے رشتہ داروں کو، اس کے خاندان والوں کو، مال کے ذریعے سے اگر وہ لوگ مال کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔
یا پھر قتل کا بدلہ قتل، تو جان سے بڑھ کے تو خیر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں تو وہ دنیا کی ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اسلام کے اندر بتائی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے، بہت موٹی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسئلے بہت تفصیل سے ہیں، یہ چونکہ کلاس کی اور مدرسے کی بات ہے، لیکن چونکہ موٹی بات ہر ایک کے ذہن میں آنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے قتل شبہ عمد، یعنی کہ انسان جان بوجھ کے قتل نہ کرے لیکن ایسی چیز سے مارے جس سے انسان کو چوٹ لگ دی ہے، زخم ہوتا ہے، جیسے چھری ہے، چھوٹی چھری اس سے مار دیا، چھوٹی چھری سے اگر کسی انسان نے کسی انسان کو مار دیا، یا پھر بڑے ڈنڈے تھے، اس ڈنڈے سے اگر کسی نے جان بوجھ کے ہی مارا، لیکن ڈنڈے سے کسی کی موت ہوتی نہیں ہے، جان بوجھ کے ہی مارا، یا پھر چھری سے کسی کو مار دیا، اب اگر اس کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ جان بوجھ کے قتل کرنے کے حکم میں نہیں آئے گا، جان بوجھ کے قتل کرنے کے حکم میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن آج کے زمانے میں غلام تو ہے نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام تھا، تو اب جو ہے ان کے لیے یہی دیت ہوگا، یعنی مال دینا ہے۔ مارا تھا کسی ایسی چیز سے جس سے قتل نہیں ہوتا، لاٹھی سے مار دیا، ڈنڈے سے مار دیا، مارا ہے جان بوجھ کے، لیکن قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا، لیکن قتل ہو گیا اس کا، ہے نا۔ ہم تو دل کے اندر کیا ہے اس کو نہیں جانتے، لیکن ہم ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، تو موت ہو گئی اس کی۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے، اس سے مال لیا جائے گا۔ پہلے تو اگر وہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو وہ مال دے۔ اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا، مال اتنے ہی دینے ہیں، 100 اونٹ ہی دینے ہیں، لیکن اس میں 100 اونٹ میں سے 40 اونٹنی ایسی ہونی چاہیے جو حاملہ ہو، حمل والی ہو، جن کے پیٹ کے اندر بچے ہو، 40 اونٹنیاں ایسی ہونی چاہیے، تب جا کر وہ اس کا یہ قبول ہوگا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قانون جو ہے کتنا سخت لگایا ہے نا، تعزیر کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں کتنا سخت قانون بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ معاملہ سلٹ جائے، اس کے بعد میں اگر کوئی ظلم کرے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی نے مال بھی لے لیا قتل کرنے والے سے اور بعد میں اس کو قتل کر دے، تو یہ ظلم ہے۔ پھر اگر مال آپ نے لے لیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، وہ معاف، اور اگر مال نہیں لیا ہے تو قتل کرنا ہے تو قتل کرے یا پھر مال لے، لیکن اگر مال لے لیا تو یہ ظلم ہے، اور جس نے یہ ظلم کیا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کا، ہے نا، اب اس کے لیے دردناک اللہ کا عذاب ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں یعنی کہ بدلہ لینے میں حیاتن کیا ہے، زندگی ہے۔ اللہ نے کہا کہ بدلہ لینے میں، بدلہ لینے کا مطلب ہے قتل ہو رہا ہے ایک طرف، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی ہے، اس لیے کہ اس ایک قتل کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان کو سبق ملے گا، پھر وہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے 1000 لاکھ مرتبہ سوچے گا کہ اسے بھی قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں، ہے نا۔ اب یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو سزا رکھا ہے وہ بہت ہی سخت رکھا ہے، یہ بہت اصولی بات ہے۔ کسی بھی معاملے کی سزا ہو، کوئی انسان شراب پی کے آ رہا ہے اس کو 40 کوڑے لگانے، کوئی انسان عام انسان ہے زنا کر کے آ رہا ہے، شادی شدہ نہیں ہے زنا کر کے آ رہا ہے تو اسے 80 کوڑے لگانے، 100 کوڑے لگانے ہیں اس کو، ہے نا۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے شادی کی اس کے بعد میں وہ زنا کر رہا ہے تو ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا قتل کرنا، مومن کا خون بہانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ کسی کو قتل کر دے ناحق، تب تو اس کا خون بہایا جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ شادی ہونے کے بعد وہ زنا کرے تو ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسری چیز اسلام میں آنے کے بعد پھر جائے، جماعت سے نکل جائے تو یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا دنیا کے اندر ہر جگہ قتل ہے، اس کو یا تو جیل کے اندر رکھ کے ختم کر دو، لیکن اسلام نے قتل کی سزا رکھی ہے، اس کو بالکل مار دینا ہے۔ جو اسلام کے اندر آیا اور اسلام کے اندر آنے کے بعد وہ پھر جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کی سزا قتل ہے۔
تو یہ تین چیزوں میں صرف ایک ایمان والے کا قتل کرنا، اس کا خون بہانا جائز ہے، باقی کسی صورت میں جائز نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کے اندر، بدلہ کے اندر لوگوں کے لیے زندگی بتایا ہے نا، اور سارے تعزیر کا جو معاملہ، سزا کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر اسلام نے بالکل سخت قانون رکھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہیں اس کے ذریعے سے سبق لیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پر اسلامی قانون جہاں پر لاگو ہے، جس ملک میں، جس دیش میں اسلامی قانون لاگو ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن ہے یا پھر یہ جو جرائم کی جو ریٹ ہے بالکل زیرو ہے، یا تو 2%، 3%، اس طرح کی آپ رپورٹ دیکھیں آج کل کی ایسے ملکوں کی جہاں پر اسلامی قانون لاگو کیا گیا ہے۔ تو کیا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں لوگوں کو سبق ملتا ہے۔ پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ ہاں بدلہ لینے میں تمہارے لیے یہ کیا ہے، زندگی ہے۔ لاکھوں انسانوں کی زندگی بچتی ہے۔ آج قانون کی جو ہے سختی نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں پکڑ کے۔ قانون سخت نہیں ہے، اس وجہ سے جو انسان جس کو چاہتا ہے پکڑ کے اس کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہے۔ کسی عورت کی، کسی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قانون سخت نہیں ہے نا۔ تو قانون کو اسلام نے خاص طور سے سزا کے معاملے میں اسلام نے بہت سختی کی ہے، اور معاملوں میں اسلام بہت رحم کرنے والا ہے، بہت نرم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن سزا کے معاملے میں یہ سختی ضروری ہے تاکہ دنیا کے اندر صحیح نظام قائم رہے، لوگ شیطان نہ بن جائے، لوگ جانور نہ بن جائے، اس لیے اسلام نے یہ قانون لاگو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں، یعنی کہ بدلہ لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں کیا ہے، زندگی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے لگو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے قانون کا ڈر آ جائے، ہے نا، کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ناحق ہم نے قتل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھلے ہمیں سزا نہ ملے، یہ کبھی اسلامی حکومت ہو، جب اسلام کا قانون لاگو ہے وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی، سچی توبہ، تو اسے قیامت کے دن تو یہ بدلہ ملنا ہے، بلکہ اس سے بھی سخت بدلہ ملنا ہے۔ اور اللہ نے بیان کیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے جو قانون ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قانون اگرچہ ابھی ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے اور ہمیں سزائیں نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کے اندر بھی ہم بچ جائیں گے۔ آخرت کے اندر اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔